ادارے اور طاقتور قومیں اپنی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کر سکے۔ اگر ان کا ایک سپاہی کہیں مارا جائے، ان کا کتا مارا جائے، تو اس پر یہ بڑی طاقتیں اتنی سیخ پا ہوتی ہیں، انہیں امن عالم خطرے میں نظر آتا ہے، انہیں انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی نظر آتی ہے، اور یہ بڑے پیسفل بردار بن کے ابھرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ مگر کیا فلسطین کی سرزمین کے بچے انہیں اپنے کتوں اور جانوروں سے بھی کمتر نظر آ رہے ہیں؟ وہاں 50 سال سے زیادہ بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں، ویٹو کی نظر ہو گئی ہیں۔ اسرائیل جب چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اقوام عالم میں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو روک سکے۔ طاقت کا توازن کلیتاً بگڑ چکا ہے، ایک طرف پتھر ہیں، چھوٹی بندوقیں ہیں، دوسری طرف ٹینک ہیں، طیارے ہیں، نیوکلیئر طاقت ہے۔ اور حالیہ حملہ جو غزہ پر ہوا ہے، اس میں 160 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خود اسرائیل اور فلسطینی دونوں ذرائع کے مطابق، اور 2/3 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں، یعنی قومی املاک کا نقصان ہو چکا ہے۔ مگر اس حملے کے روکنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی۔ یونائٹڈ نیشن یا اس کا کوئی ایک ادارہ محض قرارداد پیش کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اور مجرمانہ خاموشی، اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر عمل درآمد کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں۔ صحیح وقت کم ہے، آئرلینڈ سے لے کر کمبوڈیا اور دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں انہوں نے امن بحال کرنے کی افواج بھیجی، 90s میں بھیجی، سن 2003 2004 میں بھیجی، جنہوں نے اپنی عالمی طاقت کے ساتھ امن بحال کیا اور جنگ کی آگ کو بجھایا۔ کیا یہ عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پر پیس میکنگ فورسز کا تعینات نہیں کر سکتی؟ کیا اقوام عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی جائے، اور بارڈر پر عالمی افواج کو متعین کیا جائے جو امن کو بہر صورت قائم کریں؟ صحیح اور جس سمت سے خواہ وہ اسرائیل ہے یا فلسطین یا غزہ، میں انسانی بنیادوں پر، عالمی امن کی بنیادوں پر غیر جانبدارانہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس سمت سے امن کی خلاف ورزی ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صحیح یہ UNO صرف ڈائیلاگ کا کلب بن کے رہ گیا ہے، گپ شپ کا کلب، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ اقوام عالم کو، چھوٹی قوموں کو آواز بلند کرنا ہوگا۔ یہ سراسر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کب تک نہتے فلسطینی بچے؟ اگر کسی نے ایک آدھ نے زیادتی بھی کر دی تو کم سے کم جوابی کارروائی اور اس ہونے والی زیادتی میں توازن کا، گریوٹی کا اور اس توازن کا جائزہ تو لیا جائے۔ اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی کا جواز کیا ہے؟ اتنی بڑی کولیکٹیو یوز آف فورس کا جواز کیا ہے ایک چھوٹی سی خلاف ورزی کے مقابلے میں؟ کم سے کم یعنی جزا اور سزا کے درمیان بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ حماس نے، اسرائیل کا خیال ہے، کوئی راکٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کی جوابی کارروائی بھی کوئی حد، کوئی لمٹ، کوئی گریوٹی ہونی چاہیے، کوئی بیلنس ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا، نہ یورپ کی سرزمین پر، یورپ بھی چیختا ہے انسانی حقوق کے لیے، یورپی پارلیمنٹ پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے تو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے اور امن عالم کی بات کرنے والے کیوں نیز ہو جاتے ہیں غفلت کی؟ یہاں یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی، لہذا یہاں اثر نو
اس ادارے کی ترتیب نو کی ضرورت ہے. اس کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے. اور جب تک کمزور مظلوم قومیں نہیں اٹھیں گی، اپنا حق نہیں مانگیں گی، کوئی شخص اپنا حق ان کی جھولی میں نہیں دے گا. بے شک ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں.